فضا میں لبیک کی صدا الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر حج سے متعلقہ مسائل کے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ ان مسائل کی سیریز کا چوتھا حصہ ہے، 4تھ ایپیسوڈ ہے، اور انشاءاللہ اس میں آج ہم مزید جو ہماری ظاہری تیاری کے اعتبار سے ضروری امور ہیں، یا ایسے امور کے جو ہمارے لیے کسی بھی اعتبار سے معاون ثابت ہو سکتے ہیں، اس پر کلام کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ آپ حج کی روانی سے پہلے وہاں پر آپ کے لیے جو جو ضروری ڈاکیومنٹس ہیں وہ آپ اپنے ساتھ ضرور رکھیں، جیسے NIC ہے، پاسپورٹ ہے، اور اسی طریقے سے ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہے جو ویکسینیشن کے بعد حاجی کیمپ سے ملتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہوں وہ آپ اپنے پاس ضرور رکھیں، اور جب تک آپ حج سے واپس کراچی یا اپنے ملک نہیں پہنچ جاتے تب تک وہ چیزیں آپ کے پاس موجود رہنی چاہیے، بالکل حفاظت کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ حج پر جانا چاہتے ہیں، اس کا ارادہ رکھتے ہیں، تو مزید کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ میڈیسنز وغیرہ لے جانا چاہتے ہیں، تو چاہے آپ کی ریگولر یوز کی میڈیسن ہو یا احتیاطی طور پر آپ کوئی میڈیسن لے جانا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے پرسکرپشن پر ڈاکٹر سے لکھوا لیں، اور پھر اس کے بعد حاجی کیمپ سے سیل کروا کے آپ وہاں پہ لے جا سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ذہن نشین رکھیں کہ آپ کیپسولز یا سیرپ یہ وہاں پہ نہیں لے جا سکتے، صرف ٹیبلٹ ہے جو آپ وہاں پر لے کے جا سکتے ہیں اور جس کی اجازت ہے۔ چنانچہ اگر آپ کی ضروری ادویات میں کوئی کیپسول یا سیرپ شامل ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کا کوئی آلٹرنیٹ لکھوا لیں کہ آپ کو اسی جو دوائی ہے جس ضرورت کے لیے وہ استعمال ہوتی ہے اسی کا کوئی آلٹرنیٹ آپ کو دے دیں، تو یہ آلٹرنیٹ آپ ضرور لکھوا لیں۔ پھر موسم کے اعتبار سے کچھ کپڑے ہوں، احرام کی 2 چادریں جو مردوں کے لیے ہیں اس کے 2 سیٹ یہ ضرور لے کے جائیں تاکہ وہاں پہ پھر پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پھر اسی طریقے سے رقم وغیرہ رکھنے کے لیے کچھ ہینڈ بیگز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، وہ آپ اگر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو وہاں پر پھر آپ کو احرام کی حالت میں خصوصاً رقم وغیرہ رکھنے کے سلسلے میں پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر آپ چاہے تو یہاں سے چاہے وہاں پر جا کر کوئی مصلی یا تکیہ وغیرہ لینا چاہیں تو ضرور لے لیں تاکہ منی میں، مزدلفہ میں اور عرفات میں آپ کو کام آ سکے۔ یوں ہی پیپر کپس اور پلیٹس جو خصوصاً آپ کو ان 3 مقامات پر بہت زیادہ استعمال کرنے کے لیے آپ کو درکار ہوں گی تو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے، انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر ہو سکے تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خیمہ نما ٹینٹ ملتا ہے جس میں ایک آدھ فرد اندر سو سکتا ہے، یا 2-3 افراد بھی اگر اس میں سونا چاہیں تو سو سکتے ہیں، اور وہ فولڈنگ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ٹینٹ آپ کو کہیں سے میسر آ جائے تو یہ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ مزدلفہ میں قیام کریں گے تو وہاں پر خیمے وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، تو پھر اگر آپ کے ساتھ کوئی خواتین ہوں تو ان کے لیے پردے وغیرہ کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کا فولڈنگ ٹینٹ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، جیسے چھوٹے بچوں کی مچھردانی ہوتی ہے ایسے ہی بڑوں کے لیے ٹینٹ موجود ہوتے ہیں، تو اگر آپ یہ لے کر جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں پر مزدلفہ کے میدان میں یہ بہت کام آ سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی خواتین کے لیے جو پردے کا کوئی الگ سے انتظام کر سکیں، نہ کوئی چادریں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو بالکل کھلے میدان میں سونا پڑتا ہے، اور مرد حضرات بھی گزر رہے ہیں اور ہر قسم کی نگاہ رکھنے والے وہاں پہ گزرتے ہیں، پھر روڈ پر ہی سونا پڑتا ہے۔ تو یا تو پھر آپ وہاں پر آرام نہیں کر پائیں گے، یا اگر آپ آرام کریں گے تو پھر دیگر مسائل
بے پردگی وغیرہ کا اندیشہ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ یہ لے لیں گے آپ کی بالکل مکمل وہاں پر پرائیویسی ہو جائے گی. تو یہ بھی آپ معلوم کر لیں کہ اس طرح کا کوئی فولڈنگ ٹینٹ آپ کو مل جائے تو آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. اسی طریقے سے اگر آپ کوئی موبائل یوز کرتے ہیں جس میں میموری کارڈ وغیرہ لگایا جا سکتا ہو، اسے یوز کیا جا سکتا ہو، تو آپ پھر اپنے ساتھ کچھ ایکسٹرا میموری کارڈ بھی رکھ لیں، اور وہ اس کی جی بیز بھی ہوں، جیسے 32 GB کا آتا ہے. تو وہ اگر آپ میموری کارڈ اپنے پاس 1-2 رکھ لیں گے تو یہ میموری کارڈ آپ کو اس یوز میں، اس پرپز کے لیے آپ پھر انہیں یوز کر سکتے ہیں کہ اس میں کچھ علماء کے بیانات ہوں، آڈیو میں، ویڈیو میں. اسی طریقے سے کچھ خوش اعلان نعت خوانوں کی نعتیں ہوں جن کا تعلق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے جو ارکان ہیں ان سے ہو. ایسے ہی وہاں کی حاضری سے متعلق مسجد حرام کے مناظر پر مشتمل کچھ ایسی مناقب ہوتی ہیں، کچھ ایسے کلام ہوتے ہیں کہ اگر ہم انہیں سنیں تو دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں. مناجات ہوتی ہیں کہ آپ کعبہ معظمہ میں جا کر کعبے کی عمارت کے بالکل سامنے بیٹھ کر ان مناجات کو سنیں گے تو پھر دل پر ایک خصوصی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو اس طرح خوش الہان نعت خوانوں کے نعتیں اور مختلف کلام بھی ساتھ لے کر جائیں تاکہ وہ معاون ثابت ہو سکیں. اور مختلف علماء کے بیانات جو حج کے مسائل پر مشتمل ہوں، عمرہ کے مسائل پر مشتمل ہوں، جس میں احرام باندھنے کا طریقہ بھی موجود ہو. اسی طریقے سے مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کے فضائل پر مشتمل بیانات ہوں. تو یہ مستند علماء کے بیانات بھی جب آپ لے کر جائیں گے اور وہاں پر آپ جب ان بیانات کو سنیں گے تو آپ کے دل میں اس مقام کی عزت بھی، آپ کے دل میں عظمت اور زیادہ بڑھے گی. اور اسی طریقے سے جو مسائل ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 مرتبہ سننے سے ہمیں ذہن میں نہ رہیں، تو بار بار اگر آپ ان بیانات کو سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ مسائل بھی آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں گے. اسی طریقے سے حج اور عمرہ کے مسائل پر مشتمل کتب جو PDF فارمیٹ میں ہوں وہ بھی اگر آپ اس میموری کارڈ میں انسٹال کر لیں گے، ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ کو وہ کتابیں بھی معاون ثابت ہو سکتی ہیں. تو آپ پھر اگر آپ کے پاس ایک میموری کارڈ ہوگا اور اس میں یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہوں گی تو پھر آپ کو کم سے کم دوسروں کی محتاجی ہوگی. اپنی ضرورت کے مسائل آپ علماء کے بیانات سے بھی سن سکیں گے، اور اسی طریقے سے کتابوں کا مطالعہ کر کے بھی بہت سارے مسائل تو آپ خود ہی حل کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ وہاں پر جانے کے بعد بعض لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ اپنے سفر کو یادگار بنائیں، کیونکہ یہ سفر حج ہر ایک کو بار بار میسر نہیں آتا. تو اگر آپ اس سفر کو یادگار بنانا چاہتے ہیں اور مختلف مقامات کی اگر آپ ویڈیوز کیپچر کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ اس مقام کی ویڈیو کیپچر کرتے کرتے ساتھ میں وائس اوور کے ذریعے کلام بھی کر سکتے ہیں. پیچھے آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں اور ساتھ میں ویڈیو بھی کیپچر ہو رہی ہو. اسی طریقے سے بعض اوقات مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہمیں جن کے ساتھ ہم جاتے ہیں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے، تو وہ مختلف امور کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں پہاڑ کو کس چیز سے نسبت ہے، فلاں مسجد ہے تو اس کی کیا تاریخی پس منظر ہے، کوئی درخت اگر آپ کو نظر آ جاتا ہے تو اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے. تو وہ سارے امور جب بیان کر رہے ہوتے تو آپ اس شخص کی بھی ویڈیو کیپچر کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جو مقام ہے اس کی بھی ویڈیو کیپچر کر لیں. تو یوں ایک معلومات بھی آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گی اور ایک یہ سفر نامہ گویا کہ آپ کے لیے تیار ہو جائے گا. اور اگر کوئی مثال کے طور پر اپنی یادگار کے لیے کسی مقام کے ساتھ اپنی تصاویر کیپچر کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی کیپچر کر سکتے ہیں جبکہ اس میں ریاکاری کا کوئی پہلو نہ ہو. تو ان تمام امور کے لیے پھر یہ میموری کارڈز آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ پھر آپ کا یہ سفر یادگار سفر ہوگا. اور آپ اس میموری کارڈ کو جب بار بار دیکھیں گے 10 سال بعد، 15 سال بعد، اور پھر جب آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ تمام یادیں دوبارہ تازہ ہو جائیں گی اور ذہن کو فرحت محسوس ہوگی، قلبی خوشی آپ کو حاصل ہوگی. تو اس اعتبار سے یہ میموری کارڈ بہت معاون ثابت ہو سکتے ہیں. ایک اچھا سا موبائل ہو اور اس کے ساتھ میموری کارڈ، تو یہ آپ کے لیے مفید رہے گا. پھر اس کے بعد جو مرد حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ ہوائی چپل کی کچھ 2-4 جوڑیاں رکھ لیں. ہوائی چپل جسے ہمارے یہاں پہ 2 پٹی والے چپل بھی کہا جاتا ہے، جس میں اوپر کا یہ ٹخنا کھلا ہوا اور یہ جو حصہ ہے پیر کا یہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور ٹخنے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو مرد کے لیے چونکہ اسی طرح کے چپل احرام میں پہننے کا حکم ہے کہ وہ اس طرح کے چپل پہنے، تو اب وہ 2-4 جوڑیاں اگر آپ کے پاس موجود ہوں گی تو اگر بالفرض ایک جوڑی ٹوٹ گئی یا کھو گئی
تو دوسری آلٹرنیٹ کے طور پر آپ کے پاس موجود ہوگی. زیادہ دقت و پریشانی کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا, اور پہلے سے جب یہ موجود ہوگی تو تلاش میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اور پھر اسی طریقے سے وقت بھی آپ کا محفوظ رہے گا. اور اسی طریقے سے جب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری کی سعادت حاصل کریں گے تو یقیناً یہ ایک امتی کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہاں پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے. یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوگی. تو اس سعادت کا خصوصی طور پر اہتمام کرنے کے لیے ایک نیا لباس آپ سلوا لیں اور اسے پھر اپنے آپ ساتھ لے کر جائیں, اور وہ لباس اس وقت پہنیں کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوگی. اچھے انداز سے خوشبو بنیں اور پھر آپ نیا لباس پہن کر وہاں پر حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں کی جو برکات ہیں وہ بہت زیادہ حاصل ہوں گی. اور پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا کیا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ مسائل حج کے بعد مدینہ منورہ پر جب ہم اس کی حاضری پر جب ہم کلام کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ضمن میں ذکر کیا جائے گا. تو بہرحال آپ کے پاس یہ نیا لباس موجود ہونا چاہیے تاکہ یہ حاضری بھی آپ کے لیے برکتوں والی ثابت ہو سکے. اور پھر آخر میں جب آپ وہاں پر روانہ ہوئی رہیں, اور ویسے تو وہاں پہ جانے کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی معاف ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے, لیکن مناسب یہ ہے کہ اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہی اپنے رشتہ داروں سے, دوست و احباب سے جن کے ساتھ کبھی کوئی حق تلفی کا معاملہ ہوا ہو یا کبھی کوئی ایسی ناراضگی رہی ہو, ان سے معافی تلافی کر کے جائیں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب ہم روٹین میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو زبان سے کچھ ایسے جملے ادا ہو جاتے ہیں جو کسی کی بھی دل آزاری کا سبب بن سکتے ہوں. تو وہاں پر جانے سے پہلے ہی معافی تلافی کر کے جائیں گے تو آپ کے لیے یہیں سے مخلوق کا جو بوجھ ہے وہ آپ پر کم سے کم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر کسی کو کچھ دینا ہے اور دینے پر قدرت بھی حاصل ہے تو پہلے ہی وہ لین دین کے معاملات بھی آپ ان کو بالکل نمٹا لیں اور ان سے بالکل آزاد ہو کر پھر مکہ مکرمہ میں پہنچیں, مدینہ منورہ کی حاضری دیں. تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے کہ یہیں سے آپ سارے معاملات اپنے ختم کر کے جائیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ موجود ہے, کوئی نفرت کے جذبات موجود ہیں اور اس میں کوئی شرعی پہلو بھی نہیں ہے, یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ بعض لوگوں سے کسی شرعی وجوہات کی بنیاد پر ناراضگی ہوتی ہے, تو اگر نفسانی خواہشات کی تقاضوں کے تحت کسی سے کوئی ناراضگی ہے, کوئی کسی کے لیے دل میں کینہ موجود ہے, تو مکہ مکرمہ جانے سے پہلے اس سفر پر روانہ ہونے سے قبل ہی اپنے سینے کو لوگوں کے کینوں سے پاک کر لیجئے اور بالکل صاف ستھرے ہو کر وہاں پر پہنچیں. اور لوگوں سے معافی تلافی کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی سچے دل سے یہیں پر توبہ کر کے آپ وہاں پہ پہنچیں, کیونکہ جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو وہاں کی کیفیات اور وہاں کے جو مناظر ہیں وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے دل اور باطن جتنا زیادہ سے زیادہ صاف ہوگا اتنا آپ کو وہاں کی برکات ملیں گی. پھر اسی طریقے سے کچھ ایسے مشورے ہیں کہ اگر آپ ان پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہاں پر آپ کو مختلف پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. اس میں پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بچے موجود ہیں تو ان بچوں کو اچھے انداز سے ٹرین کر دیا جائے کہ اگر مثال کے طور پر وہاں پر ہاتھ چھوٹ جاتا ہے یا رش کی وجہ سے کوئی دھکا لگ جاتا ہے تو بچوں کو پہلے ہی ٹرین کر دیا جائے کہ کس انداز سے وہاں پر ورکنگ کرنی ہے. یہ ویسے تو یہاں پہ آپ مختصر ہی ٹرین کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پر پہنچ کر پھر آپ بچوں کو اچھے انداز سے سمجھا دیں کہ اگر مثال کے طور پر کہیں پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے, آپ ہم سے جدا ہو جائیں تو کس مقام پر پہنچنا ہے, کیسے ہم وہاں پر ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں وہاں پر آپ بچوں کو پہلے ہی گائیڈ لائن دے دیں. اسی طریقے سے اگر ہو سکے اور بچے اتنے سمجھدار ہوں کہ وہ موبائل یوز کر سکتے ہیں تو انہیں موبائل یوز کرنا بھی سکھا دیں, اور ایک آدھ کوئی چھوٹا موٹا موبائل اگر وہ کھو بھی جائے تو کوئی پریشانی نہ ہو, ایسا موبائل بچوں کو دے دیں تاکہ وہ اگر وہاں پر مس ہو جاتے ہیں تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکیں یا وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں. اس طرح کی چیزیں اگر آپ پہلے سے ہی اہتمام کر کے جائیں گے تو وہاں پر بھی بچوں کو پریشانی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے مرد حضرات کے لیے خصوصاً یہ مشورہ ہے کہ احرام کی پابندیوں میں آنے سے پہلے اپنا سر حلق کروا لیں, اپنے تمام بالوں کو منڈوا لیں سر کے,
تاکہ دوران احرام کوئی اگر ہمارے عمل سے بال ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر پھر صدقات وغیرہ لازم ہوتے ہیں. اگر خود سے گر جائیں تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر ہمارے کسی عمل سے بال ٹوٹ گئے، بال جھڑ گئے، تو پھر اس پہ صدقے وغیرہ کے معاملات ہو سکتے ہیں. اور خواتین کے لیے چونکہ اس میں سر کو منڈوانا پاسبل نہیں ہے، تو وہ کم از کم یہ احتیاط ضرور کریں کہ کوئی بھی ایسا عمل حالت احرام میں اختیار نہ کریں کہ جس سے بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، جیسے بال بنا لینا یا بہت ٹائٹ کر کے جوڑا ایسا باندھنا کہ جب وہ جوڑا کھولیں یا وہ جو خواتین کے بینڈز ہوتے ہیں وہ سر پہ لگائیں، جیسے ہی وہ کھولیں تو ساتھ میں 10-15 بال ٹوٹ کر ہاتھ میں آ جاتے ہیں. ایسے عمل سے اجتناب کریں تاکہ وہاں پر پھر آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ صدقہ وغیرہ کی سلسلے میں، صدقے کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی جرم سرزد نہ ہو. اگر آپ ان امور پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو وہاں پر آپ کے لیے ضروری ہوں گی، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے لیے وہاں پہ معاون ثابت ہو سکتی ہیں، اور بعض امور ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں اختیار کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. آخر میں بس ایک اور مشورہ یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ اگر آپ نیٹ یوز کرتے ہیں تو اس میں GPS جو GPS ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا بھی سیکھ لیں کہ میپ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے، جس میں آپ بآسانی کسی بھی جب مقام پر پہنچ سکتے ہیں میپ کے ذریعے. اگر نہیں آتا تو وہ بھی سیکھ لیجئے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی مقام پر گئے اور ہوٹل کا راستہ ہی بھول گئے. اب نہ آپ وہاں پہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں اور نہ آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کو وہاں پہ سمجھانے کے لیے مل سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو خود فرسٹ ٹائم آئے ہوتے ہیں، اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ ہماری لینگویج نہیں سمجھتے، ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے. تو یہ پھر چیزیں وہاں پہ پرابلم کریٹ کر دیتی ہیں. اگر ہم اپنے قافلے میں موجود کسی فرد کو فون بھی کرتے ہیں تو فون کرنے کے بعد پھر ہمیں اسے یہ نہیں سمجھا سکتے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اور وہاں سے کیسے آنا ہے. تو یہ تمام امور پھر انتہائی تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور ان کی وجہ سے وقت بھی بہت ضائع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ یہ میپ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں یوز کر سکتے تو پھر اسے بھی آپ اپنے جانے سے پہلے ہی سیکھ لیں کہ کس انداز سے اس کو یوز کیا جاتا ہے، تاکہ وہاں پر اگر خدا نخواستہ کوئی راستہ بھول جائیں تو وہ آپ کے لیے راستہ تلاش کرنا اس میپ کے ذریعے آسان ہو جائے. تو یہ چند امور ایسے ہیں کہ جن کو اگر آپ اختیار کر لیں گے تو وہاں پر آپ کے لیے بے شمار آسانیاں ہو سکتی ہیں. اب احرام کیسے باندھنا ہے اور کس مقام سے احرام باندھا جائے گا، اس سے متعلق تفصیل اور احرام باندھنے کا طریقہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.